امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک کو ہم پڑھیں اور اس کو دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ آپ کی زندگی مبارک انتہائی سادہ زندگی ہے. اور اس طرح آپ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ الفقر فخری، کہ وہ جن کے لیے مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی لکھتے ہیں کہ دو جہاں کی نعمتیں ہیں خالی ہاتھ میں، کہ وہ اگر چاہیں تو اس تکوینی کائنات کی ہر شے ان کے دسترس میں ہے، اور رب تعالی نے ان کو مختار بنایا ہے. لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ فقر میرا فخر ہے. اور رب کی بارگاہ میں بھی عاجزی اور انکساری کو پیش کرنا آقا کریم اپنا اعزاز بتاتے ہیں، اور سارے انسانوں کے لیے بتاتے ہیں کہ میرا انتخاب فقر ہے. ایک دوسری روایت ہے، وہ بھی اسی کے ساتھ سنتے چلیے، کہ ایک مرتبہ آقا کریم علیہ السلام مسجد جا رہے تھے تو رستے میں آپ کے دروازے کے بعد بی بی پاک سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا در دولت تھا. قربان جائیے اس در کی بھی کیا بات ہے. آقا کریم علیہ السلام دیکھتے ہیں دروازے سے اندر تو بی بی پاک فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا مشقت سے چکی پیس رہی ہیں. اور جس طرح ایک روایت کے الفاظ ہیں، تو آقا کریم علیہ السلام نے پوچھا کہ اے میری بیٹی کیا چاہتی ہو؟ قربان جائیے آقا کریم کا ارشاد کہ الفقر فخری، اور اب ان کی لخت جگر کا سنیے، فرماتی ہیں میں رب کی تسبیح چاہتی ہوں. اور دوسری روایت یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تشریف لائیں آقا کریم کے پاس کہ میرے گھر کا کام بڑا مشقت والا ہے. آقا کریم نے فرمایا کہ کیا کوئی کنیز یا غلام لینا چاہتی ہو، یا رب سے انعام اور حوض کوثر لینا چاہو گی؟ تو اس موقع پر وہ جو تسبیح فاطمہ ہے، یعنی نماز کے بعد سبحان اللہ پڑھنا، الحمدللہ پڑھنا، اللہ اکبر پڑھنا، آقا کریم علیہ السلام نے وہ تسبیح عطا فرمائی کہ یہ سارے جہان کی آسائشوں سے بہتر یہ ہے. عزیز مکرم، ایک طرف تو یہ ہے، اور جس طرف میں لا رہا ہوں، ایک طرف آقا کریم کی زندگی سادہ ہے جس میں آسائشیں نہیں ہیں، جن میں زیادہ زندگی کی بناوٹ اور تصنع نہیں ہے، فالتو چیزیں ہیں ہی نہیں. اور اس کے باوجود اب بخاری کی وہ روایت ہمارے آج کے موضوع کا حصہ ہے کہ صحابہ کرام بتاتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام کا جو حسن سلوک ہے اور آپ کا جو دروازہ ہے نا، وہ سخا کا سمندر ہے، بحر بے قرار ہے. لیکن رمضان کا مہینہ آتا، بخاری و مسلم کی روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جبریل میرے پاس آتے ہیں اور میں جبریل کے ساتھ قرآن مجید سنتا اور سناتا ہوں، جسے ہم دور کرنا کہتے ہیں. آقا کریم علیہ السلام بتاتے کہ جبریل مجھ سے ملتے ہیں، میں انہیں قرآن سناتا ہوں، وہ مجھے سناتے ہیں. صحابہ کرام بتاتے ہیں کہ رمضان کی ایک اور جو خوبصورت نشانی ہمیں پتہ چلتی کہ آقا کریم علیہ السلام کی طبیعت میں ایک ایسی خوبصورتی اور ایک ایسی تبدیلی رونما ہوتی، عربی کے الفاظ کا جو اردو میں ہم ترجمہ کریں گے وہ یہ ہے کہ جیسے چلتی ہوئی ہوا کی طرح آپ سخی ہو جاتے ہیں.
اب یہ عربی کا محاورہ ہے کہ اس کو وہ اس طرح سے لیتے ہیں کہ جب ہوا چلتی ہے نا تو وہ ہر ایک تک پہنچتی ہے. جیسے ہم پنجابی محاورہ کہتے ہیں نا کہ ہوا جب چلے نا تو وہ کسی ایک چونٹی کے بل تک بھی پہنچ جاتی ہے, اس چھوٹے سے سوراخ تک بھی وہ پہنچ جاتی ہے. صحابہ کرام بتاتے ہیں کہ رمضان میں آقا کریم علیہ السلام کی طبیعت مبارک میں ایک تبدیلی یہ رونما ہوتی کہ آقا کریم علیہ السلام کی جو سخاوت ہے وہ ایسے ہو جاتی جیسے کوئی تیز چلنے والی ہوا ہے, ہر سائل کو عطا کر رہے ہیں. حالانکہ خود جیسے میں نے عرض کیا کہ آپ فقر کا مجسم ہیں. ہم یہ سوچتے ہیں نا اتنا مال ہو جائے گا تو پھر دیں گے, اتنا جوڑ لیں گے تو پھر دیں گے, ابھی اتنا نہیں بنا ہے اب اس کو کیا دینا ہے. آقا کریم علیہ السلام کے وہ جان نثار صحابہ بتاتے ہیں کہ ہمیں آقا کریم علیہ السلام کی طبیعت سے پتہ چلتا کہ یہ رمضان ہے کہ آقا کریم کی سخاوت باوجود اس کے کہ زندگی کی جو ضروریات ہیں وہ صرف ضروری اشیاء موجود ہیں, فالتو چیزیں تو ہیں ہی کوئی نہیں کہ غلہ اناج کا کوئی ڈھیر لگ گیا ہے یا درہم و دینار کے کوئی انبار لگ گئے ہیں یا کوئی بہت سارا سونا چاندی جمع ہو گیا ہے, نہیں, بلکہ جو کچھ ہے اس میں سخاوت ہو رہی ہے. سبحان اللہ. حاضرین مکرم, رمضان کا اور مال خرچ کرنے کا یہ بڑا گہرا تعلق ہے. جیسے گزشتہ جمعۃ المبارک پر بھی ہم یہ پڑھ رہے تھے کہ رمضان کی ایک اصل جو مقصد اور منزل ہے وہ ہے انسان کو احساس دلانا, احساس دلانا. آج کی یہ جو ایک آیت مبارکہ میں نے عنوان میں عرض کی, تلاوت کی, کہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ جو روزہ نہیں رکھ سکتا کسی عذر کی وجہ سے, وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. اب روزہ بندے نے اپنے لیے رکھا, روزے کو کسی نے نہیں دیکھا کہ اس نے رکھا ہے یا نہیں رکھا, کسی پہ ظاہر بھی نہیں ہوا, لیکن جب روزہ نہیں رکھ سکا ہے اب اس کا بدلہ اور فدیہ کیا ہے کہ وہ مساکین کو کھانا کھلائے, یعنی اب مال خرچ کرے. اسی طرح اس کا جو قبولیت کا جنہوں نے روزہ رکھا ہے ان کے لیے فطر واجب قرار دیا گیا کہ فطر واجب ہے کہ جب تک فطر ادا نہ کرو اس وقت تک عید کی نماز پڑھنے کے لیے نہ ہو. اس سے پتہ چلا کہ رمضان کا اور مال خرچ کرنے کا گہرا تعلق ہے. جیسے گزشتہ جمعۃ المبارک پر میں عرض کر رہا تھا کہ بنیادی طور پہ مقصد یہ ہے کہ انسان کو انسانوں کا احساس دلایا جائے. اب وہ ایک احساس جو ہے وہ بھوک کی صورت میں ہے, وہ پیاس کی صورت میں ہے, اور دوسرا جو احساس کا طریقہ ہے وہ ہے انفاق فی سبیل اللہ کی صورت میں. اسلام کے جو بنیادی ارکان ہیں ان میں زکوٰۃ شامل ہے, اور اگر ہم قرآن مجید کا حوالہ دیکھیں تو قرآن مجید کی ابتدائی آیات ہی الذین ينفقون, یہ ينفقون کیا ہے, مال خرچ کرنا ہے. روزے کو ہم دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہاں فدیۃ طعام مسکین ہے, اور اسلام کے بنیادی ارکان میں دیکھیں تو وہاں زکوٰۃ ہے, اور اگر قرآن کی ابتدائی آیات کو دیکھیں تو وہاں ينفقون ہے. اسی طرح مختلف صورتوں میں, مختلف سپاروں میں, مختلف رکوعوں میں ہم چلے جائیں تو ہر جگہ پتہ چلتا ہے کہ مال خرچ کرنا یہ رب تعالیٰ کو بڑا پسندیدہ ہے. گزشتہ جمعۃ المبارک پر میں عرض کر رہا تھا کہ جو دیگر مذاہب ہیں ان کے ساتھ دین اسلام کا جو تقابل اور کمپیریزن ہے اس میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ انہوں نے دین کو, مذہب کو یہ سمجھا کہ دین جو ہے یہ صرف کسی ایک خاص گھر میں ایک مرکز میں کرنے کا نام ہے اور اس کا انسان کی زندگی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اور یہ جو دین اسلام کا حسن اور خوبصورتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ دین رحمت ہے, دین فطرت ہے, اور دین فطرت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے انسان کے تمام امور کو آقا کریم علیہ السلام کی نسبت اور آپ کی رحمت کے صدقے ہر عمل کو عبادت کے درجے پر پہنچا دیا ہے.
چوتھے پارے کا آغاز ہوتا ہے، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کو پانا چاہتے ہو، تم ہر چیز نیکی کو حاصل نہیں کر سکتے ہو، نیکی کو پانے کا ایک ہی طریقہ ہے، جو تمہیں پسند ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ ایک صحابی آئے، آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ، جب سے یہ میں نے آیت سنی ہے آپ کی زبان سے، میں نماز تو پڑھتا ہوں، میں تلاوت تو کرتا ہوں، میں روزہ تو رکھتا ہوں، لیکن میرے دل کے اندر ایک خیال ہے کہ آپ نے یہ آیت مبارکہ سنائی ہے کہ میں نیکی کو نہیں پہنچ سکتا۔ قربان جائیے ان صحابہ کے ایمان کی کیا بات ہے، ان کے ایمان کی کوئی مثال ہی نہیں دی جا سکتی۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میرے دل میں خلش ہے کہ مجھے ایک فلاں باغ جس میں سب سے زیادہ پانی لگتا ہے نا اور سب سے زیادہ فصل ہوتی ہے، وہ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔ یا رسول اللہ کہیں ایسا تو نہیں ہے یہ اسی کے بارے میں ہے؟ آقا کریم مسکرا کر فرماتے ہیں پوچھنے جو آیا ہے یہ اسی کے بارے میں ہے۔ وہ ہمارے جیسا ہوتا دبا لیتا، اللہ جتنی کہے گا تسبیح پڑھ لوں گا، جتنی کہے گا تلاوت کر لوں گا، روپیہ نہیں دوں گا، لیکن وہ ہمارے جیسے ایمان والا نہیں تھا، وہ صحابی تھا۔ یا رسول اللہ میرے دل میں خیال جاتا ہے نماز آپ کے ساتھ پڑھ کے جاتا ہوں، تلاوت بھی کر کے جاتا ہوں، لیکن آپ نے جو آیت سنائی ہے رب کے کلام کی کہ نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اس کو خرچ نہ کرو جو تمہیں پسند ہے، یا رسول اللہ مجھے بتائیے کہ میں کیا کروں۔ اب آقا کی وہ زبان جو زبان رحمت ہے، جہاں سے صرف رب کا کلام ہی نکلتا ہے اور رب کا حکم نازل ہوتا ہے، آقا کریم فرماتے ہیں جو تمہیں پسند ہے نا وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور وہ بھی صحابی کے درجے والا، جس کے بارے میں علماء بتاتے ہیں کہ قیامت تک آنے والے سارے اہل علم، سارے اہل ایمان اور سارے فقر اور ولی ملا کر بھی صحابی کے ایمان جیسا کسی کا ایمان نہیں ہو سکتا۔ وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں، میں اس کو فی سبیل اللہ کرتا ہوں، اب میں کسے دوں؟ اب یہ بھی بڑی اہم بات ہے۔ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں تو کسی اور کو نہ دے، تیرے فلاں جو چچا کے بیٹے ہیں نا وہ بڑے مستحق ہیں، تو سب سے پہلے انہیں دے۔ حاضرین مکرم یہی پیمانہ ہے، یہی کسوٹی ہے، یہی میرٹ ہے، انفاق کرنا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، رمضان میں خرچ کرنا ہے، اور سب سے پہلے جس طرح قرآن مجید کی مختلف آیات جب ہم پڑھتے ہیں جہاں پہ مال خرچ کرنے کا ہے تو ان میں آغاز پہلا والاقربین سے ہوتا ہے، قریبی رشتہ داروں سے۔ ہمارا پیمانہ یہ ہے رشتہ دار کو تو دبا کے رکھنا ہے، اس کو نیچے رکھنا ہے، اس کو نہیں دینا ہے، باقی یہاں سے اٹھ کے بے شک کسی دوسرے ملک میں جا کے دیا۔ اور رب کا کلام اور آقا کریم علیہ السلام کا فرمان کیا ہے؟ رب کا کلام بار بار بتاتا ہے کہ جب مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے پہلے اقربین کو دیکھنا ہے۔ اور جب صحابی آقا کریم کی بارگاہ میں آ کے پوچھتا ہے یا رسول اللہ آپ نے جب سے مجھے رب کے کلام کی آیت سنائی ہے میرے دل میں خلش ہے کہ مجھے ایک باغ سب سے زیادہ پسند ہے، میں اس کو خرچ کرنا چاہتا ہوں، اسے میں کہاں اللہ کی راہ میں دوں؟ آقا کریم فرماتے ہیں وہ فلاں جو تیرے چچا کے بیٹے ہیں نا وہ سب سے زیادہ مستحق ہے تیرے اس باغ کے لیے۔ اب وہ صحابی ہے وہ کھڑے ہو کے اعلان کرتا ہے یا رسول اللہ میں نے آپ کے حکم پر، قربان جائیے ان کے ایمان پر اور قربان جائیے ان کے عمل پر، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں نے آپ کے حکم پر، اللہ کے حکم پر اپنا مدینے کا وہ سب سے قیمتی باغ وہ میں نے اپنے ان اقربا کو، رشتہ داروں کے لیے وقف کر دیا۔ حاضرین مکرم یہ رمضان کی نسبت ہے انفاق کے ساتھ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے ساتھ۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک طرف رب کا کلام بتاتا ہے روزہ وہ جو تمہارا پوشیدہ عمل تھا، کسی نے نہیں دیکھا کہ تم نے رکھا ہے یا نہیں رکھا،
کسی کو نہیں پتا تھا، لیکن اس کا فدیہ کیا ہے، اس کا بدلہ کیا ہے؟ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ۔ روزہ رکھنے میں کسی کو نظر نہیں آتا کہ آپ نے رکھا ہے یا نہیں رکھا ہے، لیکن جب اس کا فدیہ دینا ہے نا تو پھر وہ مسکین کو کھانا کھلا کے بتانا ہے، وہ نظر آنا ہے۔ اس لیے کہ اس کا تعلق ہی احساس کے ساتھ ہے، اور رمضان کا تعلق ہی انفاق کے ساتھ ہے، مال خرچ کرنے کے ساتھ ہے۔ علماء کرام بتاتے ہیں کہ انفاق کئی طرح سے ہے۔ ایک وہ ہے جو فرض ہے، جیسے زکوٰۃ۔ قرآن مجید میں جو سب سے زیادہ احکام پر تاکید کی گئی ہے اور زور دیا گیا ہے وہ اقامت صلاۃ اور زکوٰۃ کی ادائیگی ہے۔ عزیز مکرم یقین کیجئے ہمارے یہ دونوں کام ہی اتنے کمزور ہیں، اقامت صلاۃ بھی اور ادائیگی زکوٰۃ بھی۔ جتنا جس پہ قرآن میں رب کے کلام میں زیادہ تاکید کی گئی ہم اتنا ہی اس میں کمزور ہیں۔ اقامت صلاۃ نماز پڑھ لینا نہیں ہے کہ اذان ہو گئی ہم نے سن لی، ہم پہنچ گئے، پڑھ لی، نکل گئے۔ اقامت صلاۃ یہ ہے کہ نماز کی ساری جو ڈیمانڈ ہے ان کو پورا کیا جائے، اور وہ لباس کا پاک رہنا ہے، زبان کا پاک رہنا ہے، اور ہمارے دل کا اپنے رب کے ساتھ وابستہ اور تعلق رہنا ہے۔ اسی طرح ادائیگی زکوٰۃ کی فرضیت جانتے ہیں کہ پہلے خلیفۃ المسلمین امیر المومنین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے خلافت کے منصب کے بعد جو پہلا کام کیا وہ کیا تھا؟ وہ زکوٰۃ کو نہ ماننے والے منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد تھا، کہ وہ جو زکوٰۃ کی ادائیگی کو موقوف کر رہے ہیں، اس کا انکار کر رہے ہیں۔ جناب سیدنا صدیق اکبر جو قافلہ سالار عشق ہیں، جو آقا کریم علیہ السلام کے یار غار اور یار مزار ہیں، اور امیر المومنین خلیفۃ المسلمین ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ان کے خلاف جہاد ہوگا اور اسلامی ریاست ان کے خلاف جہاد کرے گی۔ پتہ چلا کہ ادائیگی زکوٰۃ سے دور ہونا یہ کس قدر بڑا جرم ہے۔ آج ہم سارے اس بات کو سوچیں، اس پر غور کریں کہ ہم ادائیگی زکوٰۃ پر کس قدر توجہ دے رہے ہیں۔ ادائیگی زکوٰۃ پر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مثال کہ معاشرہ اس قدر ذمہ دار ہونا ضروری ہے، معاشرہ خود ہر فرد اس پر ذمہ دار ہو اور وہ خود سے اپنے مال کی پرکھ کرے، زکوٰۃ دینے والا بھی زکوٰۃ لینے والا بھی، یہ دونوں باتیں عام ہیں۔ زکوٰۃ لینے والے کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ میں زکوٰۃ لینے کا مستحق نہیں ہوں۔ یہ جو ہم مشہور روایت پڑھتے ہیں نا کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ وہ تھا کہ مدینے میں کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا، اس میں دونوں باتیں شامل ہیں۔ پہلی بات یہ کہ جو زکوٰۃ دینے والا ہے اس کے لیے حکم ہے کہ دروازے پہ کوئی نہ آئے بلکہ تم زکوٰۃ دینے جاؤ، تم اس کا جو مستحق ہے اس کو تلاش کرو۔ اور دوسری طرف جو لینے والا ہے اس میں بھی اتنی ایمانی اخلاقی ذمہ داری ہونی چاہیے کہ اسے پتہ ہونا چاہیے کہ میں زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہوں۔ زکوٰۃ کے مصارف بتا دیے گئے ہیں، طے شدہ ہیں، 8 مصارف قرآن نے بتا دیے ہیں، ان کے سوا کوئی زکوٰۃ نہیں لے سکتا۔ اب یہ دونوں طرف ایک اخلاقی اور ایمانی ذمہ داری ہے کہ زکوٰۃ دینے والا دروازے پہ آنے والے پیشہ ور کو نہ دے بلکہ مستحق کو تلاش کر کے اس تک زکوٰۃ پہنچائے، اور زکوٰۃ لینے والے میں اتنی ایمانی اخلاقی ذمہ داری ہو کہ وہ کہے کہ جناب میں زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہوں۔ ہمارے معاشرے میں یہ دونوں اعتدال گر گئے ہیں، یہ توازن برقرار نہیں ہے کہ لینے والا 10 سال سے لے رہا ہے۔ اور زکوٰۃ کی ایک اور میں آپ کو خوبصورتی اور حسن بتاؤں، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر صحیح زکوٰۃ ادا کی جائے تو زکوٰۃ لینے والا 2 سے 3 سال کے بعد زکوٰۃ کا مستحق رہتا ہی نہیں ہے۔ یعنی جو اس کے 8 مصارف کا پیمانہ ہے نا، ان میں جس نے زکوٰۃ لی ہے اور صحیح طریقے سے اس تک زکوٰۃ پہنچی ہے، اس کی برکت یہ ہے
کہ وہ تیسرے سال زکوٰۃ کا مستحق رہتا نہیں ہے. اس کے بعد اگر وہ لے رہا ہے تو وہ پیشہ ور ہے اور وہ زکوٰۃ کے مصارف میں نہیں ہے. اب یعنی اس کا وہ شرعی طور پہ مستحق نہیں رہتا ہے. حاضرین مکرم، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ رمضان کا انفاق فی سبیل اللہ کے ساتھ گہرا تعلق ہے. ایک زکوٰۃ کی ادائیگی، دوسرا آ جائیں اب جو واجب ہے فطرانہ. اب اس کا بھی ہم نے کیا ایک رواج بنا لیا ہے کہ یہ اسی دن ادا کرنا ہے. نہیں، یہ رمضان میں ادا کرنا ہے. یہ رمضان میں ادا کرنا ہے اس لیے تاکہ جس کو آپ دے رہے ہیں اس کے وہ کسی کام آ سکے. آپ اندازہ کریں کہ جو بال بچے دار ہیں کہ اگر عید کی صبح ہی آپ نے فطرانہ دینا ہے، یہ بڑی غلط روش بن گئی ہے ہماری، تو کیا اس کی صبح وہ اپنے بچوں کے لیے کوئی چیز لے سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں ہوتا. لہٰذا اس فطرانہ کو رمضان کے اندر ادا کیجیے. یہ روزے کی قبولیت کے لیے ضروری ہے. اور اس کے اندر جو جتنی کمی کجی رہ گئی ہے، ظاہر ہے ہمارے سارے اعمال مکمل نہیں ہو سکتے ہیں، ان کی بحالی کے لیے اور اس کی بہتری کے لیے صدقہ جو فطر ہے یہ واجب قرار دیا گیا ہے. وہ جو آخری حد رکھی گئی ہے نا آقا کریم کی، وہ حدیث مبارکہ کہ جس نے فطرانہ ادا نہیں کیا وہ عید کی نماز ہمارے ساتھ نہ پڑھے، وہ اس کی آخری حد رکھی گئی ہے. اب ہم نے ضرور اس آخری حد تک جانا ہے. ہماری ایک روش بن گئی ہے مجموعی طور پر کہ ہم نے ہر کام کو اسی آخری کنارے تک لے کر جانا ہے. فطرانے کو پہلے سے ادا کیجیے. زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے ہر بندہ خود ذمہ دار ہے، خود رسپانسیبل ہے. اس کو چاہیے کہ وہ اپنے اسباب کا، اپنے اثاثہ جات کا، اپنے مال و زر کا خود وہ حساب کرے. دیکھیں نا جی، آج کے دور میں کون بندہ ہے؟ ہر بندے کو اپنے گھر کا پتہ ہے، اسے مرلے اور انچ سارے پتہ ہیں، اس کے اپنے گھر کے سارے لوازمات کا اسے پتہ ہے. کون سا ایسا عاقل بالغ باشعور انسان ہے جو یہ کہے کہ جی مجھے پتہ نہیں ہے؟ ہر شخص کو پتہ ہے. اور یقین کیجیے یہ پتہ ہونے کے بعد اس سے بچنا یہ اس سے کہیں زیادہ انسان کو جرم بنا دیتا ہے، جرمدار بنا دیتا ہے. زکوٰۃ کی ادائیگی یہ فرض ہے اور فطرانہ واجب ہے. اب اس کے بعد چلیے فدیۃ طعام و مسکین، یہ بھی جن کا روزہ رہ گیا ہے ان کے لیے بھی یہ لازم ہے. ایسے جو معذور ہیں، ایسے جو ضعیف ہیں، ایسے جو فاطر العقل ہیں، ان کے لیے فدیۃ طعام و مسکین، یعنی ان کا بھی فدیہ ادا کرنا ضروری ہے. پھر اس کے بعد اب آئیے آقا کریم علیہ السلام کے اس عمل مبارک اور اس حدیث مبارکہ کے الفاظ کی طرف کہ صحابہ کرام بتاتے ہیں کہ آقا کریم کی طبیعت میں اس قدر سخاوت آتی کہ جیسے عربی کا محاورہ ہے کہ تیز ہوا کے چلنے کی طرح. وہ جو سخاوت آقا کریم کی طبیعت میں آتی نا، وہ زکوٰۃ اور فطرانے کے سوا ہے. اب ہم اپنا حال دیکھیں. پہلے میں نے عرض کیا کہ آقا کریم علیہ السلام کی ذات مقدس ہمارے لیے پیمانہ ہے، میرٹ ہے، اس لیے کہ ان کے پاس زندگی کی زیادہ ضروریات ہے ہی نہیں. اب ہمارا ذہن کیا بن گیا ہے؟ اتنا مکان ہو جائے گا، اتنی تنخواہ ہو جائے گی، اتنی آمدن بن جائے گی تو ہم دیں گے. نہیں، پیمانہ ہمارے سامنے آقا کریم کی ذات مقدس ہے. دنیا کا کوئی دوسرا فرد ہمارے لیے مشعل راہ نہیں ہے، آئیڈیل نہیں ہے، بلکہ ہمارے لیے وہ آقا ہیں جن کا فرمان ہے الفقر فخری. کن کی کنجیاں بھی عطا کی گئیں اور اعلیٰ حضرت کے الفاظ میں کہ خالی ہاتھ میں ہے کونین کی نعمتیں، مگر اس کے باوجود ان کا انتخاب فقر کا ہے. فقر کا انتخاب کیا ہے. ایک سادہ بسترا ہے، 2 برتن ہے گھر میں اور 2 وقت کے جو ہیں. صحابہ کرام بتاتے ہیں پھر بھی رمضان آتا تو آقا کریم کی سخاوت کا یہ عالم ہوتا کہ جیسے تیز ہوا چل رہی ہے سخاوت. اب اندازہ کیجئے کہ وہ سخاوت پھر کیا ہے کہ زکوٰۃ تو فرض ہی نہیں ہوئی ہے. آقا کریم پر ساری زندگی زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی ہے، اتنا نصاب پورا ہی نہیں ہوا ہے. ہم اس پر رکے ہوئے ہیں، زکوٰۃ کو چھپا کر بیٹھے ہوئے ہیں، واجبات کو دبا کر بیٹھے ہوئے ہیں.
اور آقا کریم کی زندگی مبارک صحابہ کرام بتا رہے ہیں زکوٰۃ فرض نہیں ہے، واجبات کی نوبت پہنچی ہے، اس کے باوجود آقا کریم سخاوت کی اس طرح سے جیسے تیز ہوا چل رہی ہے ایسے سخاوت کر رہے ہیں۔ عزیز مکرم، رمضان کے روزوں کی قبولیت، رمضان کی عبادتوں کی قبولیت اور اپنے گناہوں کی بخشش اور اپنے سارے اعمال کی درستگی کا دار و مدار آقا کریم علیہ السلام کی ذات مقدس اور ان کا وہ اسوہ حسنہ ہے۔ لہٰذا آئیے رمضان المبارک کے اس جمعہ پر ہم یہ ایک سبق لے کر جائیں، ایک یہ پیغام لے کر جائیں کہ اپنے آپ کو انفاق فی سبیل اللہ کے لیے تیار کرنا۔ اتنا اتنا پیمانہ نہیں بنانا کہ اتنا بنے گا تو خرچ کریں گے، نہیں، پیمانہ آقا کریم کی ذات مقدس ہے۔ آئیڈیل ایک ہی پرسنالٹی ہے اس کائنات میں، ذات محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کے گھر میں 2 وقت کے جو کی روٹی ہے اور آج 3 وقت گندم کھانے والا پھر بھی کہتا ہے میں ابھی زکوٰۃ کے قابل نہیں ہوا، میں ابھی کہاں سخاوت کے قابل ہوا ہوں، میرے تو ابھی حالات ہی درست نہیں ہیں۔ عزیز مکرم، رمضان کے موقع پر جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ احساسات کے لیے ہے، یہ احساس دلانے کے لیے ہے، یہ بیدار مغزی کے لیے ہے، ذہنوں کو جگانے کے لیے ہے اور ہماری سوچ کو آقا کریم علیہ السلام کی سیرت مطہرہ سے جوڑنے کے لیے ہے۔ آئیے ہم اپنے دسترخوان کو وسیع کریں، اپنے انفاق کو وسیع کریں، جو کچھ رب نے دیا ہے، جتنا دیا ہے اس میں سے خرچ کرنے کا ارادہ کر لیجیے۔ جتنا رب نے دیا ہے وہ زکوٰۃ کے نصاب تک پہنچتا ہے تو وہ تو فرض ہے، فطرانہ بھی واجب ہے، اور اس کے بعد مزید صدقات کے لیے اور مزید سخاوت کے لیے اپنے دامن کو کشادہ کیجئے۔ یقین کیجئے اس کی برکات اگلے 11 مہینے میں سامنے آنے والی ہے۔ اللہ کریم ہمیں اعمال کی درستگی عطا فرمائے، آقا کریم کی سیرت مطہرہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔